ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج سفر المظفر کے مہینے کی 29ویں شب ہے اور امکان قوی یہی ہے کہ یہ اس سفر المظفر کے مہینے کی آخری شب ہے، اور امکان قوی یہی ہے کہ انشاءاللہ کل ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا. تو اس اعتبار سے کل کے دن کی 2 اہم سنتیں ہیں جو مہینے میں ایک دفعہ ہی آتی ہیں، اور ہم میں سے اکثر مسلمان ان سنتوں کی ادائیگی سے غافل ہے، بھول جاتا ہے کہ مجھے ہر مہینے یہ 2 سنتیں زندہ کرنی ہیں. گویا عمومی طور پر یہ دونوں سنتیں ہمارے معاشرے سے مٹ چکی ہیں الا ماشاء اللہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان دونوں سنتوں کو زندہ کرنا ہے. اس میں سے ایک سنت مبارکہ جو ہے وہ چاند دیکھنے کی سنت ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے.
یہ سنت عمل ہے۔ آج ہم نے یہ ساری ذمہ داری رؤیت ہلال کمیٹی کو سونپ دی اور ہم بالکل بے پرواہ بے فکر ہو گئے، غافل ہو گئے اور اس اہم سنت کے ادائیگی سے محروم ہو گئے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے کل کا دن مغرب کی نماز پڑھ کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، یہ سنت عمل ہے، اور گویا کہ ایک مٹی ہوئی سنت، اور مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا کتنا بڑا اجر ہے، 100 شہیدوں کے برابر، ایک شہید نہیں، 2 شہید نہیں، 100 شہیدوں کے برابر، ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا۔ تو ایک تو چاند دیکھنے کے اہتمام کرنا، اور دوسرا نئے چاند کی دعا پڑھنا، یہ بھی ایک اہم سنت ہے جو ہم سے چھوٹ چکی ہے، اس لیے کہ اس کے تذکرے ہی نہیں ہوتے، اور مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے اس لیے ہم بھول جاتے ہیں، ذہن میں رہتا ہی نہیں اور اہتمام بھی نہیں ہو پاتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہر ایک دوسرے کو یاد دلا دے کہ بھئی دعا پڑھ لو، چاند دیکھنے کا بھی اہتمام ہو جائے اور دعا پڑھنے کا بھی اہتمام ہو جائے۔ بہت اہم دعا ہے اور بہت ضروری دعا ہے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضاہ ربی وربک اللہ۔ یہ 4 جملے ہیں اس دعا کے اندر۔ جس کو یاد نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ، اس موقع پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے وہ ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یہ تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے، اور افضل یہی ہے کہ اس دعا کو یاد کریں، بچوں کو بھی پڑھوائیں، بڑوں کو بھی پڑھوائیں، عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، جوان بھی پڑھیں، سب پڑھیں۔ بہت وسیع مفہوم ہے اس دعا کا۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، یا اللہ یہ مہینہ ہم پر جو آ رہا ہے یہ برکتوں کے ساتھ آئے اور ایمان کے ساتھ آئے، برکتیں بھی مانگ لی، ایمان بھی مانگ لی، والسلامۃ والاسلام، سلامتی کے ساتھ آئے اور اسلام کے ساتھ آئے، سلامتی بھی مانگ لی، اسلام بھی مانگ لیا۔ اب ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، برکت کیا ہے، سلامتی کیا ہے، یہ مستقل وسیع مفہوم رکھتے ہیں اپنے اندر۔ مختصر خلاصہ سلامتی اور برکت کا یہی ہے کہ آسانی ہو جائے، سہولت ہو جائے، پریشانیاں نہ آئیں، بیماریاں نہ آئیں، تکلیفیں نہ آئیں، مصیبت نہ آئے، ناگہانی نہ آئے، ناگواری نہ آئے، سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے، کام بن جائیں، کام بگڑے نہیں۔ یہ سب مبارک ہونے میں اور سلامتی ہونے میں کے مفہوم کے اندر آتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اندر کی چیز ہے، کہ ایمان یا اللہ آخرت کا استحضار رہے، قبر کا استحضار رہے، مرنے کا استحضار رہے، اور جنت کا استحضار رہے، جہنم کا استحضار رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا استحضار رہے۔ یہ کام کروں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ کام کروں گا اللہ راضی ہو جائیں گے، یہ ایمانی کیفیات کہلاتے ہیں۔ اور اسلام کیا ہے کہ آنکھیں صحیح استعمال ہو، زبان صحیح استعمال ہو، کان صحیح استعمال ہو، سارا جسم، اعضاء و جوارح یہ شریعت کے مطابق استعمال ہو، یہ اسلام ہے۔
تو ایمان بھی مانگا، اسلام بھی مانگا کہ یا اللہ یہ مہینہ اسلام کے ساتھ بھی گزرے، یعنی اعضاء و جوارح کی ظاہری اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، اور ایمانی کیفیات کے ساتھ گزرے، اور برکت کے ساتھ گزرے، سلامتی کے ساتھ گزرے۔ کیسی پیاری، کیسی جامع دعا ہمارے آقا نے تعلیم فرمائی ہے۔ تو چاند دیکھ کر جب آدمی یہ پڑھ لے تو بتاؤ مہینہ کیسا گزرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، یا اللہ توفیق عطا فرمائیے اس مہینے میں ان اعمال کی جو آپ کو محبوب ہیں، جو آپ کو پسند ہیں، ان کی مجھے توفیق دینا۔ وَتَرْضَى، اور جس اعمال کے اختیار کرنے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، آپ کی رضا مل جاتی ہے، یا اللہ اس کی توفیق دینا۔ توفیق کے معنی کیا ہیں؟ توفیق کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب ایسے، ماحول اور حالات ایسے سازگار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرنے آسان ہو جائیں، اس کی ادائیگی میں کوئی الجھن نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، خود بخود آسانی سے وہ اعمال ہونے لگ جائیں، اس کی رغبت آ جائے، اس کا شوق آ جائے، اس کا ذوق آ جائے۔ یہ ہے توفیق، کہ حالات اور اسباب کا سازگار ہو جانا۔ یہ تین چیزیں مانگی، اور پھر توحید کا اقرار کروایا، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، کہ یہ جو تو گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ تیرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ میرا بھی رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے۔ تو اتنا سا ہے آج پہلی تاریخ کو، اور بڑھتے بڑھتے بدر کامل ہو جائے گا، پھر گھٹتے گھٹتے بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ ایسے ہی میں بھی ایک زمانے میں بہت چھوٹا سا تھا، بہت کمزور تھا، اور بڑھتے بڑھتے کڑیل جوان ہوا، اور اب ایک زمانہ آئے گا گھٹتے گھٹتے بالکل بڑھاپے میں پہنچ جاؤں، اور پھر دنیا سے اوجھل ہو جاؤں گا، جیسے آخری تاریخوں میں تو اس جو ہے مطلع سے نظر نہیں آتا، آسمان پہ نظر نہیں آتا۔ تو گویا کہ یہ اقرار کروایا کہ اللہ کی ربوبیت کو مان۔ کیسی پیاری پاکیزہ تعلیم ہے جو ہمارے آقا دے کر گئے ہیں۔ بس یہی زندہ کرنی ہے، ان کو عمل میں لانا ہے۔ ہمارے آقا کی ہر بات، ہمارے آقا کی ہر سنت وہ ہمارے سراپا میں سما جائے، وہ حضور کی سنتوں کو اپنے اندر لے کر قبر میں چلے جائیں، پھر قبر میں روشنی، پھر قبر میں آسانی، پھر قبر میں وسعت، قبر میں راحت، قبر میں سارے مسائل کی آسانی، کہ ہم نے اپنے آقا کی سنتوں کو اپنے سراپا میں سمو لیا۔ روز بروز ایک ایک سنت پر عمل ہونے لگے اور سراپا سنت کے مطابق ہو جائے، جب قبر میں جائیں تو پتہ چل جائے کہ یہ نبی کا غلام آیا۔ پھر دیکھیے نفس اور شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اول تو یہ ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دے گا، سنتوں پر عمل کرنے نہیں دے گا، اور اگر کوئی آدمی ہمت کر کے سنتوں پر چلنا چاہے گا تو یہ رکاوٹ ڈالے گا، ایسے انداز سے حملے کرے گا کہ آدمی تو یہ سمجھے گا کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور یہ اس کو کہیں اور ہی لے جائے گا، اور پلس مائنس میں ڈلوا دے گا۔ مثلا یہی سنت چاند دیکھنے کی، اب دیکھیے آدمی چھت پہ چڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہیں آج کل پلازا بنے ہوئے ہیں تو کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، سارے گھر نظر آتے ہیں، تو اگر اس نے نگاہوں کو غلط استعمال کر لیا تو یہ تو مائنس میں چلا گیا تو تھا سنت کو زندہ کرنے، اور شیطان نے ایسا حملہ کر دیا کہ یہ اس نے گھروں میں تانگ جھانک شروع کر دی، اور پلس مائنس میں چلا گیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ سنت کے عمل ہی نہ کرتا، تاکہ کم از کم مائنس سے تو بچ جاتا، کچھ جاتا تو نہیں، کچھ آتا بھی نہیں، کچھ جاتا بھی نہیں۔ اب یہ لینے کے لیے گیا تھا اور خسارہ کر کے آ گیا۔ کس لیے آئے تھے ہم اور کیا کر چلے؟ آئے تھے سنت زندہ کرنے اور اپنے ذمہ گناہ کی انبار لے کر چلے۔
اس لیے چوکنا رہنا ہے. یہ نفس اور شیطان بہت خطرناک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ نگاہوں کی غلط استعمال ہو جائیں، بد نگاہی ہو جائے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے جائیں اور مائنس میں چلے جائیں. تو اس لیے چوکنا رہنا ہے، نگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے، نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اس سنت کو زندہ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے. تو ایک مکان سے کوئی آواز سی آئی. انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ شراب پی رہا ہے کوئی آدمی. انہوں نے اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. دیوار پھلانگ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ شراب نوشی میں مبتلا ہے، شراب پی رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بیچارہ ڈر گیا. امیر المومنین کو دیکھ کر پہلے تو ہراساں ہوا، خوف زدہ ہوا، اور پھر ہمت کر کے کہنے لگا کہ امیر المومنین میں تو ایک منکر میں مبتلا ہوں کہ میں نے شراب پی ہے، ایک حرام اور ناجائز کام کیا. آپ تو کئی منکرات کے مجموعے میں گرفتار ہوئے، آپ نے تو کئی سارے منکرات کر لیے. حضرت عمر تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی آیتیں آتی تو فوراً اپنے ارادے عمل سے رک جاتے. جو کام کرنا چاہتے تھے اس سے رک جاتے، قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے. اگر ان کے ارادے کے مطابق ہوتی تو عمل کرتے، ان کے ارادے کے خلاف ہوتی تو اپنے ارادے کو چھوڑ دیتے، قرآن پر عمل کرتے. تو فرمایا ارے بھائی میں نے کیا منکر کیا؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں جب آؤ تو دروازے سے آؤ. آپ نے قرآن کے خلاف کیا، آپ تو دیوار پھلانگ کر آئے. قرآن کہتا ہے جب گھر میں داخل ہو تو دروازوں سے آیا کرو. قرآن صحیح طریقہ بتاتا ہے، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. آپ نے تو قرآن کے خلاف کیا. اور قرآن میں یہ ہے کہ جب تم کہیں کسی کے گھر داخل ہو تو پہلے اس سے اجازت لو. تم نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی. اور قرآن میں یہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيْهَا، تو اس کے رہنے والوں پر فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان کے اہل والوں پر سلام کرو. تم نے سلام بھی نہیں کیا، سلام بھی نہیں کیا. تو ایک تو آپ غلط طریقے سے گھر میں داخل ہوئے اور اجازت کے بغیر داخل ہوئے اور سلام بھی نہیں کیا. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو. تجسس کیا ہے؟ تجسس یہ ہے کہ کسی کی پوشیدہ باتوں کے اوپر نگاہ رکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. قرآن نے کہا ولا تجسس، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. یہ ایک اہم ترین معاشرتی حکم ہے جو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس حکم سے بڑی روگردانی کی جا رہی ہے. ہر ایک دوسرے کے معاملات میں چپکے توجہ کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. عورتیں بھی ایک دوسرے کے معاملات میں وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کیا خرید رہی ہے، کیا پہن رہی ہے. یہ تجسس عورتوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے اور مردوں میں بھی. ایک دکاندار دوسرے اس کے پاس کون سا گاہک آیا، کیا لے کر گیا، کتنے کا لے کر گیا، میں اس کا گاہک کیسے توڑوں. یہ تجسس ہے. قرآن نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، اس لیے کہ اس سے بڑی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب آدمی کسی کی پوشیدہ بات معلوم کر لیتا ہے تو اس کو دوسروں کو بتاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اس نے وہاں پہنچائی ہے، تو اس کے دل میں نفرتیں آتی ہیں اور پھر یہ نفرتیں بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے وہ جدائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں. عورت شوہر بیوی کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے، بیوی شوہر کی ٹوہ میں لگی رہتی ہے، تجسس کرتی ہے کس سے باتیں کر رہا ہے، کس کا فون آ رہا ہے، اور شوہر بیوی کے معاملے میں کس کا فون آ رہا ہے، کیوں فون آ رہا ہے، اس وقت کیسے آ رہا ہے. ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں.
تو پھر کیا ہوتا ہے، اب نفرتیں شروع ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر انجام کار طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے، اور جو نفرتیں ہو رہی ہیں ساس بہو میں، نند بھاوج میں، اس کی بنیادی وجہ یہ تجسس ہے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہی۔ تو قرآن کا حکم تھا ولا تجسس، تو اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ نے چوتھا تو یہ کام کیا کہ تجسس کیا، کہ میں کیا کروں، حکم تو یہ کہ آپ تجسس نہ کریں، تو آپ نے تو 4 جرم کیے، میں نے 1 جرم کیا بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اصلاح کرنے کے لیے صحیح جذبے سے، مگر جب پتہ چلا کہ مجھ سے تو یہ 4 کام ہو گئے، اب دیکھیے فوراً خاموشی سے واپس آ گئے۔ اب یہ جو بوڑھا تھا، یہ بوڑھا شخص تھا، اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ اب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جانا بھی چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے میرا تذکرہ کر دیں اور میرا یہ راز فاش ہو جائے کہ میں نے شراب پی ہے۔ 1 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں یہ بوڑھا پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، یہ ڈر گیا کہ آج میرا راز فاش فرمائیں گے، تو فرمایا ارے بھائی آتے کیوں نہیں، پھر فرمایا کان میرے قریب کرو، اور اس کے کان میں فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم میں نے وہ تمہارا راز آج تک کسی کو بتایا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ صحابہ کی معاشرت تھی کہ میں نے اللہ کی قسم تمہارا یہ راز آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ امیر المومنین اپنا کان میرے قریب کیجیے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے بھی اس دن کے بعد سے کبھی پی ہی نہیں۔ دیکھیے یہ خلوص، یہ اللہ کے لیے کام کرنے کے اثرات دل پر پڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، مگر جب دیکھا کہ مجھ سے بھی یہ 4 خطائیں ہوئی ہیں تو فوراً واپس آ گئے، اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا اور خاموش رہے اور راز فاش نہیں کیا اس کا۔ اب چونکہ جذبہ اللہ کی رضا کا تھا تو اللہ نے اس کے دل پر بھی اثر کر دیا اور اس نے بھی اس عمل کو چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ حالانکہ شراب کبھی چھوٹتی ہے، مگر اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس دن کے بعد سے آج تک نہیں، 1 سال ہو گیا۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی کہ دیکھیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی وہ ایک نیکی کرنے گیا تو دیکھیے کیا ہوا، 4 خطائیں لگ گئی ساتھ، تو ہما شما کا کیا ہوگا؟ حالانکہ شیطان حضرت عمر سے بھاگتا تھا، جہاں حضرت عمر چلے جاتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا، شیطان پر ایسی ہیبت تھی امیر المومنین، مگر دیکھیے یہ بات ہو گئی۔ تو بہرحال ایسا نہ ہو کہ ہم سنت کو زندہ کرنے جائیں اور چاند دیکھنے جائیں اور بدنگاہی یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں، تو اس سے بھی چوکنا رہنا ہے۔ تو بہرحال کل ہفتے کا دن ہے، 29واں سفر المظفر کی 29ویں تاریخ ختم ہوگی، اور امکان قوی یہی ہے کہ چاند نظر آئے گا۔ چاند نظر نہ آئے تو ہمارا کام تو ہے سنت پر عمل کرنا، کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کر لینا، چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے دعا پڑھ لینا، اس لیے کہ عام طور پر شہروں میں 29 تاریخ والا چاند کم نظر آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کبھی نظر آ بھی جاتا ہے، اور چونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنی سی امکانی کوشش کریں، یہی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ذرا سا آسمان کی طرف نگاہ کر لیں، بس یا اللہ میرے اختیار میں یہ تھا، میں کہاں پلازا پہ چڑھوں، کہاں مسجد کی چھت پہ چڑھوں، جو میرے اختیار میں ہے کہ بس آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے تھوڑا سا چاند دیکھنے کی کوشش کی اور دعا پڑھ لی۔ عورتیں بھی ایسے ہی کر لیں کہ وہ بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ اگر چھت پہ جا سکتی ہیں اور بے پردگی سے بچ سکتی ہیں تو وہ اس پر عمل کریں، ورنہ وہ بھی اپنے گھر کے صحن میں بس نگاہ اٹھا لیں آسمان کی طرف اور دعا پڑھ لیں۔ آخری درجے میں یہ عمل ہے تاکہ ہم سنت کے زندہ کرنے والے شمار ہو جائیں اور دعا کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ یہ عام دعا نہیں ہے، یہ ہمارے آقا کی تعلیم فرمودہ دعا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی کیونکہ کل امکان قوی یہی ہے کہ انشاءاللہ چاند ہوگا، اور یہ ہر مہینے میں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہر
جو ہے چاند کی پہلی تاریخ کو ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ پھر اگلی بات، ہمارا جو ہے خلاصہ چل رہا تھا سورہ مزمل کا، کہ سفر المظفر کے مہینے میں عام طور پر لوگ سورہ مزمل کا ختم کرتے ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلے کہ سورہ مزمل کے مضامین کیا ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں۔ تو یہ بات بتلائی تھی کہ تقریباً 10 حکم ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے، براہ راست ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملے اور ان کے توسط سے صحابہ کو ملے اور پوری امت کو خطاب ہے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے، شروع میں نازل ہوئی۔ پہلی صورت اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، اس کے بعد تقریباً 2.5-3 سال کا وقفہ آیا، اس کے بعد سورہ مدثر اور یہ سورہ مزمل نازل ہوئی۔ گویا 20 سال گویا صحابہ نے ان احکامات پر عمل کیا ہے۔ حضور کی زندگی مبارک حیات طیبہ میں 23 سالہ زندگی ہے نبوت کی، اس میں 3 سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، تو 20 سال گویا ان آیتوں پر، ان احکامات پر عمل ہوا۔ اور ہم نے بتلایا تھا کہ یہ 10 حکم ایسے ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں کہ جو اس پر عمل کر لے تو وہ قرب الہی کو پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے۔ تو اس میں پہلا حکم تھا تہجد کا اہتمام، اور یہ بات بتلائی تھی کہ تہجد کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ عشاء میں کی نماز 2 سنتوں کے بعد 4 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ دوسرا درجہ سونے سے پہلے پڑھ لیں 2-4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر پڑھیں۔ پھر یہ بتلایا تھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، دوسرا حکم یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، ہر مسلمان تلاوت قرآن کا اہتمام کرے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ کون سی صورتیں کب پڑھنی ہیں۔ دیکھیے سورہ کہف کو پڑھنا جمعہ کے دن بہت ضروری ہے۔ جو شخص سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھ لے گا، یہ شب جمعہ میں پڑھ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ یہ دجال جب آئے گا تو حق اور باطل میں فرق ختم ہو جائے گا، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی بس یہی سب کچھ ہے، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے کرتب دکھائے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہی رب ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے رب مانو۔ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی کہ آدمی کا ذہن اس طرف ہونے لگے گا کہ یار یہ صحیح تو ہے، غلط کہاں کہہ رہا ہے۔ جیسے آج بھی بہت سی غلط چیزیں ہم صحیح سمجھیں، تو ایسے اس کے پاس ہتھیار ہوں گے، ایسے اس کے پاس شعبدے ہوں گے، کرتب ہوں گے، اور جو اس کو رب مان لے گا وہ ایمان کی پونجی سے محروم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے سے سب دجال سے ڈرتے چلے آئے ہیں، اس کے فتنہ دجال سے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، دعا سکھلائی امت کو کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال مسیح الدجال، یا اللہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو آخر زمانے میں آئے گا، تو جو سورہ کہف کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اس کو توحید پر قائم رکھیں گے۔ اب بتائیے کتنا ضروری ہے سورہ مبارکہ کا ہر جمعہ اہتمام کرنا۔ بچوں کو بھی اہتمام کرائیں، بڑوں کو بھی اہتمام کرائیں، عورتیں بھی اہتمام کریں، مرد بھی اہتمام کریں۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ پڑھو اسے، یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دجال مادیت کی طرف ڈالے گا لوگوں کو، کیونکہ سب کچھ دنیا ہی ہے، مادہ ہی سب کچھ ہے۔ روحانیت سے دور کرے گا، سنتوں سے دور کرے گا، احکامات کو پامال کرنے کے طریقے سکھائے گا۔ دیکھ لیجئے مغربی تہذیب، مغربی یورپ کی تہذیب، باطل والوں کے طریقے ہمارے یہاں کتنے رائج ہو رہے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ نبی کی تعلیمات کو بس پش ڈالا جا رہا ہے، اور یہ غیروں کی تعلیم ان کو عام کیا جا رہا ہے۔ اسکول، آج کل اسکولوں میں بھی مختلف عنوان سے جو ہے وہ مجالس ہوتی ہیں، اس میں پہلے قرآن کی تلاوت کر دی جاتی ہے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ فلاں
ڈے بنا رہے ہیں، فلاں ڈے بنا رہے ہیں، مختلف ایام، اور پھر اس میں ناچ گانے فحاشی یہ چیزیں آنے لگی ہیں۔ ہماری بچی اسکول میں پڑھتی ہے تو اس کی مس نے کہا کہ تمہیں سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ اس نے کہا بھئی ہم تو اس پروگرام میں نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں تو ڈانس ہوگا، ناچ ہوگا، ہمارے ابا منع کرتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ یوں کرنا کہ آپ قرآن پڑھ کے چلی جانا، کیونکہ پہلے تو قرآن پڑھا جائے گا، اس کے بعد ناچ گانے ہوں گے، تو تم پہلے قرآن پڑھ کے پھر تم چلی جانا، اس لیے کہ تم اچھا قرآن پڑھتی ہو۔ دیکھیے یہ حال ہے اسکول اور کالج میں، کس طرح ہمیں نبی کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے اور جو ہے غیروں کے طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ جو غیروں کے طریقے ہیں اسے اپنایا جا رہا ہے، اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہی دجالی سازشیں ہیں کہ دجال اسی طرح ہر ایک کے دل میں اپنی جگہ بنائے گا، اور لوگ کہیں گے یار یہ صحیح ہے، برکت کے لیے یہ کر لو کہ بھئی اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کر لو، باقی سارے کام وہ ہوں گے۔ بتاؤ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ ابتدائی زمانے میں مل گیا تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم نے بتایا کہ یہ ابتدائی زمانہ کی صورت ہے، اس وقت اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی تھی اور پھر یہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد آیتیں صورتیں نازل ہونے لگی، اور اس میں زیادہ تر مضامین آخرت کے تھے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مضامین آخرت کے، قبر کے، میدان حشر کے، جنت کے، دوزخ کے، یہ مضامین ہیں۔ احکامات کی زیادہ تر آیتیں وہ مدنی دور میں نازل ہوئی۔ تو دوسرا حکم اس سورہ مبارکہ کا قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو روزانہ تلاوت کا اہتمام، اور روزانہ میں ہم نے بتا دیا صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لے تو سارا دن آسانی سے گزرے گا، سہولتیں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اور ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھ لے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورت اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے سورہ فتح، یعنی اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سورہ فتح۔ تو جو سورت اللہ کے محبوب کو اتنی پسندیدہ ہو وہ ہمیں روز پڑھنی چاہیے۔ تو ہمارے اکابر کا معمول رہا کہ اس کو ظہر کے بعد پڑھتے رہیں۔ اور سورہ نبا عما یتساءلون عصر کے بعد پڑھ لیں، اس سے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ جائے گی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے کبھی اندھا نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس کی نگاہ سلامت رہے گی۔ اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے تو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، رزق کی تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ اور عشاء کے بعد سورہ سجدہ سورہ ملک پڑھ لے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے یومیہ صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سپارے کی آدھے سپارے کی تلاوت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، زیادہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ پڑھیں۔ تو رتل القرآن ترتیلا، یہ دوسرا حکم آیا۔ پھر تیسرا حکم ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ اور یہ بتایا تھا کہ ایک تو ذکر لسانی ہوتا ہے، یعنی زبان سے اللہ اللہ کہنا، سبحان اللہ پڑھنا، جتنے ذکر کے صیغے ہیں، اور ایک یہ کہ دل سے اللہ کو یاد کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، یہ بھی ذکر ہے۔ اب نامحرم عورت سامنے سے گزری، ہم نے نگاہوں کو جھکا لیا، گویا ہم نے آنکھوں کا ذکر ادا کیا، آنکھیں ہماری ذاکر بن گئی، اور ہم نے عورت کو دیکھنا شروع کر دیا تو ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں غافل ہو گئی، ذاکر نہ رہی، اس لیے کہ ذکر کے معنی ہے یاد کے۔ تو اللہ کا اللہ یاد رہے تو آنکھیں جھک گئیں، اللہ یاد نہ رہے تو نگاہیں اٹھ گئیں۔ اور بھئی گانے کی آواز آئی، ہم نے توجہ وہاں سے ہٹا لی، اس کو سنی انسنی کر دی، تو ہم نے کانوں کا ذکر کر لیا۔ اور اگر ہم نے وہاں اس سے نفع اٹھایا اور گانے کی آواز آ رہی ہے تو ہم بھی جھومنے لگے اور وہ گانوں کے بول بولنے لگے، اس سے نفع اٹھانے لگے، تو کان ہمارے غافل ہو گئے۔ تیسرا حکم تھا ذکر کا، تو ذکر یعنی ہر وقت اللہ یاد رہے۔ تو اعضاء و جوارح سے کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ ذکر جو ہے ارکانی کہلاتا ہے، اعضاء و جوارح کا ذکر، کہ اعضاء و جوارح اللہ کی اطاعت میں لگے رہے۔ زبان جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسم نہ کھائے، جھوٹے وعدے نہ کرے۔ اللہ معاف فرمائے، آج جھوٹ بہت عام ہو گیا، ساس بہو سے جھوٹ بول دیتی ہے، بہو ساس سے جھوٹ بول دیتی ہے، بھائی کو جھوٹ بول دیتا ہے، دوست کو جھوٹ بول دیتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، قرآن کہہ رہا. اور ہم نے اس کو اتنا عام کر لیا کہ ساس نے بہو کو جھوٹ بول دیا، بہو نے ساس کو جھوٹ بول دیا، یوں سمجھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی اس کبیرہ گناہ کو کبیرہ ہی نہیں سمجھا. لعنت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری. بتائیے، اب ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو جو حفاظت کے فرشتے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا نظام رکھا ہے. تو جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایسی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے، ہم اور آپ تو محسوس نہیں کرتے، ہمیں کیا پتہ کیا ہوگی وہ بدبو، مگر وہ فرشتے محسوس کرتے. تو وہ 1 میل دور چلے جاتے، 1 میل دور. بتاؤ، یعنی اب فرض کیجئے کہ ایک بہن نے جھوٹ بول دیا گھر پہ، تو وہ فرشتے جو حفاظت کے تھے 1 میل دور چلے گئے. بتاؤ کتنی خطرے میں ہو گئی یہ عورت. دکان پر آدمی نے جھوٹ بول دیا، ملازم نے سیٹھ کو جھوٹ بول دیا، سیٹھ نے ملازم کو جھوٹ بول دیا، تو بتائیے رحمت کے حفاظت کے فرشتے دور چلے گئے. اور لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی. حفاظت کے فرشتے بھی دور ہو گئے، رحمت بھی دور ہو گئی. ابھی آدمی کتنے خطرے میں آ گیا. یہ تو سمجھ رہا ہے میں نے جھوٹ بول کے نفع حاصل کر لیا، میرے سر سے بلا ٹل گئی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور جو ہے میرے اوپر کتنے الزام لگ جاتے، اور میں نے جھوٹ بول کے فائدہ حاصل کر لیا. تو یہ تو یوں سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا فائدہ حاصل کیا. تو رحمت بھی اس سے دور ہو گئی جس کی ہر لمحے ہم سب کو ضرورت ہے، اور حفاظتی فرشتے بھی دور ہو گئے. تو یہ آدمی خطرے میں آ گیا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رحمت سے محروم ہو چکا ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ حفاظتی فرشتے بھی 1 میل دور جا چکے ہیں. تو جھوٹ اتنا خطرناک جو ہے گناہ ہے، اور یہ رائج ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے. ایسے بے تکلف بول دیں گے کہ ہمیں یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی شدت اور اس پر جو وعیدیں آئی ہیں اس کے تذکرے ہی ختم ہو گئے، اس کے مذاکرے ہی ختم ہو گئے کہ بھائی یہ جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے، اتنا یعنی جھوٹ ان کے زمانے میں بھی برا سمجھا جاتا تھا. مگر آج تو جھوٹ کو ایک ہتھیار بنا لیا گیا اپنی حفاظت کا، کہ جھوٹ بول کے سارے کام کر لیے. بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، باپ بیٹے کو جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر کو جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی کو جھوٹ بول رہا ہے. تو جب میاں بیوی نے جھوٹ بول دیا ایک دوسرے کو، تو جو حفاظت کے فرشتے تھے وہ بھی چلے گئے، رحمت کی فرشتے بھی چلے گئے. تو اب لڑائیاں تو ہوں گی، جھگڑے تو ہوں گے، اللہ بچائے طلاق تک نوبت تو پہنچے گی جھوٹ کی نحوست سے. تو چوکنا رہنا ہے. یہ شیطان اور نفس ہمارے بڑے دشمن ہیں، وہی ہمیں ان چکروں میں ڈال دیتے. تو ذکر کیا ہے؟ ذکر زبان کو جھوٹ سے بچانا. تو اب موقع آ گیا جھوٹ بولنے کا، جھوٹ بول دیتا ہوں تو میرے کو فائدہ ہو جاتا ہے. مثلا دکان پر گاہک آیا، میں نے کہا کہ یار یہ چیز کتنے کی ہے؟ میں نے کہا 200 روپے کی. میں نے کہا 150 لگا لو. تو میں کہتا ہوں 150 کی تو آئی ہی نہیں ہے، حالانکہ مجھے 130 کی آئی ہے. مگر 150 کی تو آئی ہی نہیں ہے اور مجھے نقصان ہوگا اور مجھے بارے میں نہیں آ رہی، میں جو ہے 200 سے کم نہیں ہوگا. یا کہہ دیا 190 کی تو آئی ہے، 190 کی تو آئی ہے، میرے کو 10 روپے بچ رہے ہیں. میرے کو کہاں تو 60-70 روپے بچ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں 10 روپے تو بچ رہے ہیں بھائی. اچھا چلو 195 دے دو. اب وہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ چلو یار یہ دکاندار بڑا اچھا ہے، اس نے تو صرف 5 روپے کا نفع رکھا ہے. اور یہ خوش ہو گیا کہ مجھے 65 روپے کا نفع ہو گیا، میں تو 65 روپے کما گیا. یہ اس کی خوشی عارضی ہے، اس سے رحمت بھی دور ہو گئی، اس پر اللہ کی لعنت برس گئی، اور حفاظت کے فرشتے بھی 1 میل دور چلے گئے. اب بتائیے، یہ تو خطرے میں آ گیا. 65 روپے کا نفع تھوڑی ہوا اس کو، یہ تو بہت خطرے میں آ گیا. تو اس طرح تجارت میں جھوٹ،
گھروں میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ 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 عام ہو گیا. تو ہماری زبان گویا غافل ہے. جب جھوٹ بول دیا تو غافل ہے، اور سچ بول دیا تو اس کی یہ زبان گویا کہ ذاکر ہے. میں نے کہا بھائی اچھا آپ کتنے دیں گے؟ وہ کہا 150 روپے. اچھا بھائی 150 روپے دے دو. وہ کہا آپ کے بارے میں آ رہی ہے؟ ہاں بارے میں آ رہی ہے. وہ کہتا ہے تم سچ بتاؤ تمہیں کتنے کی پڑی ہے؟ وہ کہتا ہے 130 کی آئی ہے، 20 روپے میں نفع رکھ رہا ہوں. وہ کہا 140 میں دے دو، دینی ہے تو دے دو ورنہ نہیں دو. اب اس نے 10 روپے کمائے ہیں، 65 نہیں کمائے، سچ بول کر 10 کمائے. اب اس پر رحمت بھی برس رہی ہے، حفاظت کے فرشتے بھی موجود ہیں. بتائیے کون اس پہ ڈاکہ مار سکتا ہے؟ جہاں حفاظت کے فرشتے موجود ہیں کون اس سے کوئی چیز چھین سکتا ہے جب رحمت کے فرشتے موجود ہیں؟ تو اس لیے یہ زبان کا ذکر کیا ہے؟ ایک تو ہم نے بتایا کہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اللہ 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 کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے. اور دوسرا یہ کہ زبان اللہ کی اطاعت میں لگی رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے. کتنے گناہ ہیں زبان کے. گالی سے بچے، گالی بھی فیشن بن گئی. دوست باتیں کریں گے تو گالی نکالیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، اور یہ تو اس کو جتنی زیادہ فحش گالی دیں گے وہ سامنے والا بھی ہنسے گا اور یہ بھی ہنسے گا. ایک صاحب سنانے لگے کہ بھئی اس کے دوست نے کہا کہ میرا بیٹا تو بڑی جو ہے توتلی زبان میں گندی گندی گالیاں بکنے لگ گیا، اور خوش ہو کر بتانے لگا. اور پھر کہنے لگا بیٹا وہ گالی بک کے تو دکھاؤ، اور توتلی زبان میں گالی بک رہا ہے. اور یہ ابا خوش ہو رہا ہے، میرا بچہ دیکھو کیسے گالی بک رہا ہے. یعنی اولاد کی یہ تربیت کر کے خوش ہو رہے ہیں، اس کی زبان پہ گالیاں لا کر خوش ہو رہے ہیں. تو بتائیے یہ زبان غافل ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ زبان غافل ہے، ذاکر نہیں ہے. تو اس لیے اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت میں لگانا یہ اعضاء و جوارح کا ذکر ہے. سارے اعضاء و جوارح اللہ کی اطاعت میں لگے رہے. تو اس آیت میں تیسرا حکم آیا اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا. اب بتائیے یہ صحابہ شروع سے اس میں لگے رہے، پہلے دن سے. تہجد کا اہتمام بتایا تھا صحابہ کا کیسا تھا، قرآن کی تلاوت کا کیسا شوق تھا صحابہ کو، اور یہ ذکر ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے تو زبان کو پکڑ لیتے تھے، اس لیے کہ زبان یہ اللہ کی یاد میں لگی رہتی تھی. تو بیت الخلاء جاتے تو روک لیتے تھے زبان. اسی طریقے سے موقع موقع کی جو دعائیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، ان اوقات میں ان دعاؤں کو پڑھ لینا گویا کہ یہ شخص ذاکر ہے. بھائی بازار آ رہا ہے، بازار کی دعا پڑھ لی. گھر سے نکل رہا ہے، گھر کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی. کھانا کھانے کی دعا پڑھ لی. سوتے وقت کی دعا پڑھ لی. اٹھتے وقت کی دعا پڑھ لی. بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ لی. بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا پڑھ لی. ہر موقع کی دعا پڑھ رہا ہے یہ ذاکر ہے، اور ان دعاؤں کو بھول رہا ہے تو غافل ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. مستقل ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. یعنی کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں آیا جس میں کثرت کا صیغہ ہو کہ کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے زکوٰۃ دو، بلکہ یہ ذکر کے ساتھ خاص ہے کہ اس کو کثرت سے کرو، چاہے وضو ہو چاہے نہ ہو. تو ذکر کے معنی بتا دیے، اللہ کی اطاعت میں لگنا. ایک مفہوم یہ بھی ہے. تو اس لیے ہر وقت کی دعائیں یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں. تو یہ تیسرا حکم جس پر عمل کرنا ہے. تو دیکھیے سورہ مزمل میں کیسے پیارے پیارے مضامین ہیں، کیسے پیارے پیارے احکام ہیں، وہ ان پر عمل کرنا تھا. ہم تو سورہ مزمل کے ختم کر کے خوش ہو رہے کہ چلو بھائی اب بلائیں دور ہو جائیں گی، مصیبت دور ہو جائے گی. پھر چوتھا حکم آیا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جا. تبتل کے معنی یہ ہیں گوشہ نشینی اختیار کرنا. کیا مطلب؟ کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اپنی ضروری مشاغل سے فارغ ہو کر پھر تنہائی میں بیٹھو. آج تنہائی میں بیٹھنا ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو بوریت ہے، اور جیسے ہی کوئی وقت ملتا ہے فارغ تو ہم فوراً دوست کو فون کرتے ہیں، یار ہم آ رہے ہیں یا تم آ جاؤ، تھوڑا سا ذرا کچہری کریں.
آج چھٹی کا دن ہے، بوریت ہو رہی ہے. ارے بھائی قرآن کا حکم ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. آج فرصت ملی ہے، آج تو اللہ سے باتیں کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو. تو یہ مستقل ایک حکم ہے، تنہائی میں بیٹھنا، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا. عرش الہی کے سائے میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور پھر اللہ کے خوف سے اس کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا، اتنا سا آنسو، تو اس پر جہنم کی آگ بھی حرام اور وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگی. تو آج ہمیں تنہائی کاٹتی، اور اللہ والوں کو تنہائی کوشش کرتے تھے کہ تنہائی مل جائے تو ہم اللہ اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، مناجاتیں کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے اور جو ہے قرأت تلاوت میں لگتے تھے. اللہ کے محبوب کا مشغلہ تھا نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر بیٹھنا، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کو کھانا پہنچا کر آتی. کئی دن تنہائیوں میں رہتے تھے ہمارے آقا نے تعلیم دیا. مگر یہ ہے کہ جو ضروری مشاغل ہیں اسے پورا کر کے، یہ نہیں کہ سارے مشاغل کو چھوڑ دیں. تو تبتل کا مستقل حکم ملا، چوتھا حکم جو اس سورہ مبارکہ میں ہے. اب دیکھیے سورہ مزمل کا جب ختم ہوگا تو عورتیں گھروں سے نکلیں گی یا تبتل اختیار کریں گی؟ تو اب ایک عورت 5 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتی ہے ختم شریف کے اندر، اور اس میں 5 دفعہ کہتی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور خود اس حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اور اب اعلان ہوگا کل فلاں کے فلیٹ میں ختم ہوگا، کل سب عورتیں وہاں جمع ہوں. تو اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کل بھی وہاں جاؤں گی، کل بھی اس پر عمل نہیں کروں. بتاؤ کتنا سخت وبال آئے گا اس پر. اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ میں مائنس میں جا رہی ہوں. وہ تو خوش ہے کہ بھئی قرآن پڑھنے میں کون سا گناہ ہے، سورہ مزمل کا ختم ہو رہا ہے تو کون سا گناہ کر، قرآن ہی تو پڑھ رہے. بھائی جو ہم نے بتایا تھا کہ بعض اوقات آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، اور اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کس طرح لعنت کرتا ہے کہ قرآن کا حکم پڑھتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. قرآن پہ پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اور خود جھوٹ بولتا ہے، تو قرآن کی لعنت اس پر آتی ہے. اب تبتل الیہ تبتیلا کا حکم پڑھ رہی ہے وہ عورت، اور کہہ رہی ہے کل فلاں جگہ جاؤں گی، پرسوں فلاں جگہ جانا ہے، جمعرات کو وہاں جانا ہے، پیر کو وہاں جانا ہے، سارے پروگرام اس کے ذہن میں ہیں. تو حکم پڑھ رہی ہے کہ یکسوئی اختیار کرو، گوشہ نشینی اختیار کرو، تنہائی اختیار کرو، سب مخلوقات سے کٹ کر اللہ سے جڑو، اور یہ اپنی گوشے سے نکل کر باہر نکل رہی ہے، اس حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے. تو اس بیچاری کو کیا ملے گا؟ یہ تو مائنس میں جائے گی. کہاں بیچاری پلس میں جائے گی؟ اور لاشعوری طور پر غیر اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ مجھے حکم کیا مل رہا ہے، کیونکہ قرآن کا مفہوم ترجمہ تو آج تک اس بیچاری کو کسی نے بتایا نہیں، نہ شوہر نے بتایا، نہ باپ نے بتایا، نہ بھائی نے بتایا، کسی نے بھی اس کو نہیں بتایا. وہ تو یہ سمجھ رہی ہے میں تو ثواب کے لیے جا رہی ہوں، میں تو قرآن پڑھنے جا رہی ہوں. سورہ مزمل کا ختم ہے، قرآن کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی اور میں تو ثواب کے لیے جا رہی ہوں. وہ بیچاری تو ثواب کے لیے جا رہی ہے اور مائنس میں جا رہی ہے. اور کوئی کہے کہ بھئی اس کا قصور تھوڑی، تو ثواب کے لیے گئی. تو بھائی کہیں فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہے، وہ تو چلی گئی وہاں، تو فائرنگ تو لگ گئی اس کو، اور زخمی ہوگی یا مرے گی، اس کا کیا قصور؟ بے قصور یہی ہے کہ وہ اس راستے سے گئی کیوں، اسے اس راستے سے جانا ہی نہیں تھا جہاں فائرنگ ہو رہی ہے. تو بھائی جہاں ایسا خطرہ ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم مائنس میں چلے جائیں، پھر بھی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ چوتھا حکم ہے سورہ مبارکہ کا کہ یکسوئی اختیار کرو، ساری مخلوقات سے کٹ کر اپنے خالق سے تعلق جوڑو، اور اس کے لیے گویا تنہائی اختیار کرو. تو اگر اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو بھئی اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا؟ جب اللہ سے تنہائی میں ہم باتیں کریں گے، گوشہ نشینی اختیار کریں گے. تو اب یہ جو ہمارے اکابر اور مشائخ بتاتے ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر ذکر کر لیا کرو، آدھا گھنٹہ ذکر کرو، 15 منٹ ذکر کرو، تو گویا روزانہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم نے یکسوئی اختیار کر لی، سب سے کٹ گئے اور اللہ سے جڑ گئے. تو
روزانہ اگر ہم ذکر کر لیں تو یکسوئی بھی ہو جائے گی، دونوں کام ہو جائیں گے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّكَ اس حکم پر بھی عمل ہو جائے گا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا پر بھی کسی حد تک عمل ہو جائے گا. تو روزانہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، اس میں ذکر بھی کرے، اس میں اللہ سے دعائیں بھی کرے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے. آج ہم اپنے اللہ سے بہت دور ہو گئے، ہمیں اپنے رب سے محبت رہی ہی نہیں، ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہی نہیں. اور ہمارے اکابر تو اتنا مانگتے تھے کہ بس ان کا جی بھرتا ہی نہیں تھا، مانگتے ہی رہتے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی مناجاتیں دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی مناجاتیں. ہم سے چند 5 منٹ دعا نہیں مانگی جاتی، اور ان کی مناجات وہ سینکڑوں اشعار اس میں ہیں. اس میں ایک عجیب شعر ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے بیت اللہ میں ملتزم پر مانگا تھا، اور فرماتے تھے کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کہ یا اللہ آپ سے کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، یا بیت اللہ میں سب مانگنے والے آئے ہیں، مجھے تو آپ چاہیے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. تو ہم سے تو مانگا ہی نہیں جاتا، اس لیے یہ تنہائی کا مستقل حکم قرآن دے رہا ہے، ابتدائی زمانے کا حکم ہے یہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑی دیر تنہائی میں روز بیٹھیں اور پھر اللہ سے مانگیں. بزرگوں کی مناجات ہے وہ پڑھیں لے کر کہ بھئی اللہ والے کس طرح اللہ سے مانگتے تھے. پھر آدمی کو مانگنا آنے لگے گا آہستہ آہستہ، پھر اس کی بھی عادت پڑ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی مضامین القاء فرمائیں گے. تو تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. بھائی دنیا میں آئے ہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے تو آئے ہیں، اور اللہ سے تعلق جوڑے بغیر قبر میں چلے گئے تو وہاں کیا قرب ملے گا. اللہ سے دور ہوتے ہوئے زندگی گزارتے رہے اور پھر قبر میں چلے گئے تو وہاں قرب کیسے ملے گا. قرب تو اس کو ملے گا جو یہاں سے دوستی لگا کے گیا ہو، تعلق بنا کے گیا ہو. بھائی اجنبی آدمی گھر میں آ جائے تو آدمی دروازہ بھی نہیں کھولتا، اور جان پہچان والا اس کا تو انتظار کیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی تک آپ پہنچے نہیں، بھائی ہم سب شدت سے منتظر ہیں. جس سے تعلق ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جس سے تعلق نہیں ہے اس کو دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا. دیکھ لیجیے، تو جب قبر میں جائیں گے تو پہلے سے تعلق بنا ہوا ہوگا تو بتائیے کیسی کیسی فضیلتیں آتی ہیں کہ جب اللہ کو راضی کرنے والا قبر میں جاتا ہے تو قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے. افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ. اعلان ہوتے ہیں کہ بھئی اب اس کے لیے جنت سے بچھونا لے آؤ، یہ فرش خاک پہ سونے والا نہیں، یہ میرا دوست ہے، اسے جنت کے بچھونے پر سلاؤ، اور اسے اب جنت کا لباس پہناؤ. یہ 2 کپڑے پہن کر آئے، یہ ہمارا دوست ہے، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ، اور بھئی اس کے لیے کھڑکی بھی کھول دو جنت کی طرف تاکہ وہاں کی مہک بھی آئے، وہاں کی ہوائیں بھی آئیں، یہ ذرا آرام سے رہے، ہمارا تعلق والا آدمی. بتائیے کیسا اعزاز و اکرام ہوگا. تو یہ تعلق کیس سے ملے گا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس حکم پر عمل کرنے سے ملے گا. تو ہم تو فارغ ہوتے ہیں تو ہم تو کچہریوں کی سوچتے ہیں. ہمیں اب کچہریوں کو ختم کرنا ہے، اب ہمیں تعلق اپنے رب سے جوڑنا ہے. جتنا اللہ سے قرب بڑھے گا اتنا قبر میں راحت ہوگی، اور جتنا اللہ سے بعد ہوگا اتنا قبر میں خطرہ ہے. اگلی منزل اب ہماری کبھی بھی آ سکتی ہے. دیکھ نہیں رہے کیسے کیسے آدمی اچانک جا رہے ہیں، تو اگلے علم میں اگلی زندگی ہو سکتی ہے ہماری. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم پر بھی عمل کریں. یہ سورہ مزمل کا 4تھا حکم ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کے بعد پھر ایک 5واں حکم آ رہا ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ کو وکیل بناؤ. وکیل کہتے ہیں نائب کو. کہتے بھئی تم بازار جا رہے ہو تو میرے لیے یہ چیز لے کر آنا. اس کو کہتے ہیں یہ وکیل بنا دیا اس کو خریداری کا. کہتے ہیں بھائی تم یہ سامان بیچ رہے ہو میری بھی یہ چیز بیچ دینا. اس کو وکیل بنا دیا بیچنے کا. یہ وکیل ہے.
ہم لوگ تو سمجھتے ہیں وکیل بس اسی کو کہتے ہیں جو عدالتوں کی کیس لڑتے ہیں. نہیں، شریعت کی اصطلاح میں وکیل نائب کو کہتے ہیں. کہ کسی سے آپ نے بچے کو بھیج دیا کہ بھائی بچے انڈے لے کر آ جانا، تو یہ بچہ جو انڈے لینے جا رہا ہے یہ اپنے لیے تو نہیں خرید رہا، یہ آپ کے لیے خرید رہا ہے، تو یہ آپ کا وکیل ہے کہ آپ نے اپنا کام اس کو سونپ دیا. انڈے آپ کو لینے تھے، آپ کو جانا تھا، آپ نے بچے کو واسطہ بنا دیا، تو اپنا نائب بنا کر اس کو بھیج دیا کہ بھائی یہ میرے لیے انڈے لے کر آؤ. اب بچہ انڈے لے کر آئے گا تو وہ آپ کے شمار ہوں گے، آپ کے لیے شمار ہوں گے، اور پیسے بھی آپ کو ہی دینے پڑیں گے. یہ ہوتا ہے وکیل، نائب. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو نائب بناؤ، فاتخذہ وکیلا. اور نائب بنانے سے پہلے ایک عجیب پس منظر بیان فرمایا. کس کو نائب بنانے کا کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا پالنے والا ہے، یعنی ساری دنیا کا پالنے والا جو رب ہے اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اس کو اپنا نائب بناؤ. فاتخذہ وکیلا، اس کو وکیل بناؤ. دیکھیے عجیب تعلیم ہے. رب اس کو کہتے ہیں جو ابتدا سے انتہا تک پہنچائے، ابتدا سے انتہا تک پہنچائے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں، کس طرح کوپل نکلتی ہے اس کو کیسے پورا کرتے ہیں، کیسے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے کیسے اس کو کڑیل جوان بنا دیتے ہیں. تو رب کہتے ہیں ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا. تو جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے رب ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو وکیل بناؤ. فاتخذہ وکیلا. بھائی اس کو کیسے وکیل بنائیں؟ بھائی وہ اتنی آسانی سے وکیل بن جائیں گے؟ کہاں کب وکیل بنائیں اسے؟ کس معاملے میں وکیل بنائیں؟ بھائی ہمیں کھانا چاہیے، ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں بھائی بازار سے جاؤ اور ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ. ہمیں کپڑا چاہیے، ہم کسی سے منگا لیتے ہیں. تو اب اللہ کو کس بارے میں وکیل بنانا؟ فاتخذہ وکیلا. کہتے ہیں ہر معاملے میں اسی کو وکیل بناؤ، یعنی اس پر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو. کیا مطلب؟ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم اپنی تدبیریں اختیار کر کے نتیجہ اس پر چھوڑو، اس پر اعتماد کرو، اپنی تدبیریں اختیار کرتے رہو. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ فتوکل علی اللہ. کہ طلب اپنی پوری کر لو، ظاہری اسباب پورے اختیار کر لو، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو. نتیجہ آئے تو بھی بہتری ہے میرے حق میں، نتیجہ نہ آئے تو بھی میرے لیے بہتری ہے. اسی میں بہتری ہے، جو میرا نقصان ہوا اس میں میرے لیے بہتری ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو وکیل بنایا. تو فاتخذہ وکیلا، ہر معاملے میں ان کو اپنا وکیل بنا لو. یہ ہے قرآن کی تعلیم. یہ 5واں حکم ہے اس سورہ مبارکہ کا. پھر آگے اور احکامات آ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ سے بہت دور جا چکے ہیں. اب ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لیجئے. ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اس سورہ مزمل کے مضامین اور احکامات، ان پر پورا عمل پیرا ہونا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، ہماری تقدیر میں لکھ دیجیے. یا اللہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہوگی صحابہ نے کیسا اس پر عمل کیا ہوگا، اور جب صحابہ ان احکامات پر عمل فرماتے ہوں گے تو آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کیسا پیار آتا ہوگا، کیسی آپ کی رحمتیں برستی ہوں گی.
بس اسی رحمت کاملہ کے وسیلے سے ہمیں بھی ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ، ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ۔ ہماری زندگی کے برس ہا برس بیت گئے، ہم تہجد کی لذت سے محروم ہیں یا اللہ، ہم تلاوت کی لذت سے محروم ہیں، ہم آپ کی یاد سے غافل ہیں یا اللہ۔ تنہائیوں میں کبھی آپ کو سچے دل سے ہم نے یاد بھی نہیں کیا، ہم نے کسی معاملے میں آپ کو وکیل بھی نہیں بنایا، سارے احکامات کی خلاف ورزی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور اولیاء کاملین کو آپ توفیق عمل بخشتے ہیں یا اللہ، ہمیں بھی ایسی ہی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور پاکیزہ سنتوں پر روز بروز عمل کی توفیق دیجیے اور ان سنتوں پر دوام نصیب فرمائیے، ان سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائیے، ہمارے سراپا میں اپنے محبوب کی سنتوں کو سجا دیجیے، ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت دے دیجیے، ہماری جھوٹی محبت کو سچی محبت میں بدل دیجیے، ہماری غفلتوں کو آپ کی یاد سے بدل دیجیے۔ اللہ، ہم جتنے بڑے غافل ہیں ہمیں اس سے بڑا ذاکر بنا دیجیے، ہمیں اپنی یاد سے سرشار کر دیجیے، ہمیں غفلتوں سے نکال لیجیے، اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں ہمارا بھی نام لکھ دیجیے، محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے یا اللہ۔ آپ کے احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس پر عمل کے آپ ہی توفیق دیں گے، ہم بہت کمزور ہیں، آپ ہی توفیق عمل نصیب فرما دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا پر پہنچا دیجیے، ہماری طرف سے روز بروز ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ کے ہر حصے میں کروڑ درود و سلام ہمارے آقا کو پہنچا دیجیے، جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے درود و سلام ہمارے آقا پر پہنچا دیجیے۔ آپ کی مخلوقات نے آج تک جتنے درود و سلام ہمارے آقا پر پہنچائے ہیں، قیامت تک جو مخلوقات آپ کے محبوب پر درود و سلام بھیجے گی وہ سب آپ کے علم میں ہیں یا اللہ۔ ان کی تعداد کو کروڑ درجے بڑھا کر اتنے درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحے پہنچا دیجیے، ہر لمحے پہنچا دیجیے۔ ہمیں اپنے آقا کی سچی محبت دے دیجیے، اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، ہماری ریاکاریوں کو اخلاص سے بدل دیجیے، ہمارے نفاق کو ایمان سے بدل دیجیے یا اللہ، ہماری منافقت کو ایمان سے بدل دیجیے، ہمارے دل کی دنیا بدل دیجیے، دل کا قبلہ درست کر دیجیے، ہمیں صفات صالحین سے متصف فرما دیجیے، رذائل سے ہمیں پاک صاف کر دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، حاضرین نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں یا اللہ، جو حاجات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دیجیے، جو سوال ہیں اپنے فضل سے پورے کر دیجیے، جو حاجتیں ہیں غیب سے پوری فرما دیجیے، جو ضروریات ہیں غیب سے پوری فرما دیجیے، جو حاجات ہیں اپنے خزانے غیبی سے پورے فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ، رزق کی فراوانی، حلال طیب رزق کی فراوانی ہمیں نصیب فرمائیے، تنگی معاش سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ ہر قسم کی محبتیں ہمارے درمیان پیدا فرما دیجیے،
اور اے اللہ شرور و فتون سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، جہاں نفرتیں ہیں وہاں محبتیں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اپنی ذات عالی کی سچی محبت دے دیجیے، اپنے احکامات پر پورا عمل پیرا ہونا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھیے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ جہاں جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان پر ہر لمحے کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، یا اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، ان کی حسنات کو مزید برکتوں سے نواز دیجیے، مزید ترقیوں سے نواز دیجیے، اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجیے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا لیجیے، یا اللہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو باغ جنت بنا دیجیے، یا اللہ ان کی تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، اے اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائیے، ہمارے حکمرانوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے، ان کی دنیا اور آخرت کو بگڑنے سے بچا لیجیے، یا اللہ ان کی آخرت بھی بنا دیجیے، ان سے دین اسلام کی حفاظت کا کام لے لیجیے، پاکستان کی حفاظت کا کام لے لیجیے، یا اللہ دل آپ کے قبضے میں ہیں، اچھے لوگوں کو آگے لے آئیے، نیک صالح لوگوں کو آگے لے آئیے، یا اللہ جو ملک اور قوم کے وفادار ہیں ان کو آگے لے آئیے، اے اللہ جو بدخواہ ہیں مفاد پرست ہیں ان کو پیچھے کر دیجیے، ان کو اپنی خاص پکڑ میں پکڑ لیجیے، یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقیتنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما دیجیے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما دیجیے، جو چیزیں بعد میں یاد آئیں گی وہ بھی قبول فرما لیجیے، اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔